اب اللہ نے صرف مردوں کو نہیں کہا بلکہ عورتوں کو بھی کہا ہے. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے محبوب علیہ السلام مومن عورتوں کو فرمائیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی خوبصورتی کو زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنی خوبصورتی اور زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. واضح طور پر یعنی اظہار سے مراد ناجائز اظہار. ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے ناجائز، یعنی غیر محرموں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اس پر ایک حدیث مبارکہ ہے. حدیث کی کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر. بڑی معروف حدیث کی کتاب ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 10,362. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النظرۃ سهم، بے شک نظر بد تیر ہے، من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے، مسموم جو کہ زہریلا ہے. مسموم کہتے ہیں زہر سے بجھا ہوا، زہریلا. من ترکہا مخافتی، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے گا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا کہ جس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مرد مومن اور مومن عورتیں اپنے دل میں محسوس کریں گے. ایسی مٹھاس عطا فرماؤں گا. اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلا کہ شر کا پہلا دروازہ نظر ہے، اور نظر سے مراد نظر بد، فضول کی نظر دیکھتے رہنا، یہ شر کا پہلا دروازہ ہے، اور یہ فتنے کا بھی پہلا دروازہ ہے. ہمیں ہر صورت اس کی طرف توجہ کرنا ہوگی. اسی طرح جو لوگ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بری نظر دوڑاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، موبائل فون پر، ٹی وی چینلز پر، مارکیٹ میں، اپنے دفتر میں، گاڑیوں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، یا گیدرنگ جہاں مکس گیدرنگ ہو وہاں پر، جیسا کہ آج کل رواج یہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر مردوں کے ساتھ عورتیں نہ ہوں وہ محفل سجتی ہی نہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ جیسا حق مردوں کا ہے زندگی گزارنے کا اور حقوق لینے کا، ویسا ہی حق عورتوں کا بھی ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر کے وہاں پر فتنے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے فتنے سے حفاظت کے احکامات صادر فرمائے ہیں. عورتوں کو ان کے حقوق دینے سے منع نہیں کیا. بہت سارے لوگ ان دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر اسلام کے بارے فضول کی بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جسٹ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جو لوگ زیادہ بد نگاہی کریں، مرد یا عورتیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے چہروں کی رونق چھین لی جاتی ہے. جو بد نگاہی کا عادی ہو جائے مرد، یا جو عورت بھی بد نگاہی کی عادی ہو جائے، تو
ان کے چہروں کی رونق چھن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں اور اب تو مرد بھی اپنی بیوٹی پر بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، بڑے خرچے کرتے ہیں۔ روٹین سے پارلر جانا اور پارلر کے اندر اپنے آپ کو مینٹین کرنا، اپنی پرسنالٹی کو ایسا شو کرنا کہ کمال نظر آؤں۔ اور سیاست میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ 50 سالہ عورتیں 24 سالہ لڑکیاں بننے کی کوشش میں لاکھوں روپے مہینے کے پارلر پر لٹاتی ہیں۔ پولیٹیشنز، فیمیل پولیٹیشنز، ساری نہیں، چند، اور وہ معروف ہیں، سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ مرد اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا کچھ انویسٹ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ شریعت نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو وہ پسند فرماتا ہے۔ تو خوبصورت رہنا، خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت اور بیوٹیفل پرسنالٹی بنا کے رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے۔ مگر کچھ لوگ اوور ہو جاتے ہیں، ہر کام میں جو اوور پن ہے اس کو اللہ نے اور اس کے نبی علیہ السلام نے اور شریعت نے منع کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی اور بچوں سے جو ایکسٹرا لو ہے وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ، بگڑ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ پیار کرو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی مجبوری ہوں، اور پھر وہ آپ کو مس یوز کرتا ہے۔ رشتوں میں بھی یہی معاملہ ہے، لہٰذا جو اوور ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور یہ جو ایکسٹرا سلسلہ ہو جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے دیکھنے کی عادت ڈال لینا، ایک ہوتا ہے زندگی میں مشن ہی کوئی نہیں سوائے بد نگاہی کرنے کے۔ عورتوں میں حیا تھا، عورتوں میں حیا تھا، آج مردوں میں بھی بے حیائی عام ہے اور عورتوں میں بھی بے حیائی عام ہے۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ عورتیں نگاہ جھکا کے بات کرتی تھی، لڑکیاں نگاہ جھکا کے بات کرتی تھی، مگر آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اساتذہ کی، اپنے شیوخ کی اور اپنے شوہروں کی اور اپنے جو بڑے رشتے ہیں ان کی بھی، اپنے دوست کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں۔ اور اسے نام دیا جاتا ہے کانفیڈنس کا، کہ یہ کانفیڈنس ہے ہم میں، یہ ہماری پرسنالٹی کی کوالٹی ہے، یہ ہمارے اندر خوبی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ایسی فیمیلز کو بتانا چاہوں گا، اے عورتوں، آپ تو اپنی یہ کوالٹی شو کر رہی ہیں اپنی سوچ کے مطابق، مگر دین میں، قرآن میں، حدیث میں، سیرت النبی میں اور آقا علیہ السلام کی زندگی میں اور اسلام میں اسے کانفیڈنس نہیں کہتے، اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ عورت کا مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ بے حیائی ہے، چاہے وہ مرد اس کا باپ ہے، چاہے وہ اس کا شوہر ہے، چاہے وہ اس کا استاد ہے، چاہے وہ اس کا باس ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی مرد ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں عورت کو ڈال کے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میں بڑی سخت بات کر گیا ہوں، مگر یہ سخت نہیں ہے،
اسی میں عورت کی عزت کی حفاظت ہے، اسی میں عورت کی عظمت کی حفاظت ہے، اسی میں عورت کے مستقبل اور کردار کی حفاظت ہے۔ اسے ہی اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ سورہ نور آیت نمبر 18 آیت نمبر 31 اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی علیہ السلام جن عورتوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے انہیں بتا دیجئے اے عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور جو عورتیں اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھتی وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک بات اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جو فیمیل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اور وہ بہت بڑے بڑے فتنے پیدا کرتی ہے، کیونکہ جس عورت کی نظر میں حیا نہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں، آپ اپنے گھر میں آزما لیں، گھر میں بیٹی ہے، بیٹی کی کبھی آج کے زمانے میں بھی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ہاں پیار سے بات کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا حکم ہے کہ دیکھے، بیوی کا شوہر کو پیار سے دیکھنا اس کا حکم ہے کہ دیکھے۔ اسی طرح ماں اپنے بیٹے کو، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اور جس کیٹیگری کی میں بات کر رہا ہوں وہ لڑائی جھگڑے اور بحث میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا پھر زندگی کے عام معاملات میں یہ آئی کانٹیکٹ ہے، اس کو یوز کر کے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا یہ جو کنسپٹ دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ جو کنسپٹ دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ حقوق نسوان کے نام پر کہ عورت جب تک مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرے گی یہ بزدل کہلائے گی، یہ ڈرپوک کہلائے گی، یہ کمزور کہلائے گی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عورت جب مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ گریٹ کریکٹر کی مالک ہے، اس کا مطلب ہے وہ شرم و حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اس کا مطلب ہے اس کی تربیت کمال کی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہی وہ اللہ اور اس کے نبی سے ڈرتی ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہی وہ اس کا جو خون ہے اس خون کی تاثیر ابھی اچھے انداز میں باقی ہے، اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے وہ عزت، اپنی عزت کی بھی محافظ ہے اور آپ کی عزت کی بھی محافظ ہے۔ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیٹی بھی کمال انداز کی بات کردار ہے، اگر یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے یہ عورت قابل اعتماد ہے، قابل اعتماد ہے۔ اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے وہ عورت قابل اعتماد بھی نہیں، وہ فتنہ پرور بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ حیا کے درجے کراس کر چکی ہوئی ہے، اور وہ عورت بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس عورت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عام زندگی کے تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ لہذا اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا اے مومن عورتوں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، ایسے ہی نہیں فرما دیا۔ آپ زندگی کے ہر معاملے میں ذرا اس کو واچ کر کے دیکھیں، اس کو ریڈ کر کے دیکھیں، اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی عورت کے نقصانات اور باحیا عورت کے فوائد عام زندگی میں اب کئی نسلوں تک نظر آئیں گے، اس لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ لہذا اپنے گھر کی عورتوں کو نگاہیں جھکا کے رکھنے کا حکم دیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مشورہ دیجیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا انہیں سنا دیجیے، میں کہہ رہا ہوں انہیں حکم دیجیے۔ ہاں
کیونکہ مرد حاکم ہے اور وہ حکم بھی دیا کرتا ہے۔ جب جہاں وہ عورت سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کا بھی حکم ہے، مگر جب روزمرہ کردار کی زندگی آتی ہے تو پھر مرد کو حکم دینے کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو حکم دو کہ اپنا لباس کو ٹھیک رکھیں، اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے نگاہوں کو جھکا کے بات کریں۔ اور جو مرد یا عورتیں بد نگاہی کے عادی ہو جائیں، ان کے چہروں کا نور چھن جاتا ہے۔ کون سی عورت ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کے چہرے کا نور برقرار رہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی کی بیوٹی، اس کے فیس کے جو فیس کی خوبصورتی اور اٹریکشن ہے وہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک کمال کا نسخہ ہے جو عورتوں کی خوبصورتی کو ہمیشہ قائم رکھے گا: نماز اور نظر کا حیا۔ ہاں، نماز اور نظر کا حیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری پریکٹیکل لائف میں نا یونیورسٹی میں یعنی پہلے حفظ کیا، عالم بنا، مدرسے میں زندگی گزاری، کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی میں میرا مزاج یہ تھا اور آج بھی ہے کہ میں عورتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا۔ مجھے ٹی وی پر جانا ہوا، جب ٹی وی چینل پر گیا تو میری ہوسٹ بیٹھی ہوئی ہے، 20-21 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اور یہ ہم چاہیں کہ وہ نہ بیٹھے، وہ کہتے ہیں مولانا آپ چلے جائیں، یہ رہے گی۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے لڑکی نہ بیٹھے تو ایک پروگرام کا 10 لاکھ روپیہ ہے تو آپ ہمیں دے دیں، آپ اپنی مرضی کا ہوسٹ بٹھا لیں۔ تو دین والے ہمیشہ سے ہی کمزور رہے ہیں، اللہ ہمیں مضبوط کرے۔ تو میں بات کر رہا تھا مگر نظر جھکا کے، رمضان شریف کا افطار کا ٹائم تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول پر ان کا نام ہے اہل سنت میں، قدرتی طور پر وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ دیکھ رہے تھے، پروگرام ہوا، ختم ہو گیا، روزہ افطار ہو گیا، نماز پڑھ کے میں یونیورسٹی آ گیا۔ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بی ایس آنرز کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں ظہیر بھائی ٹی وی پہ جانے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا شوق تو ہے یا نہیں، مگر دین کی بات پہنچانے کا بڑا شوق ہے مجھے۔ مگر انہوں نے ازراہ محبت کہا، ٹونٹ نہیں کیا، تانا نہیں دیا، ویسے ہی۔ تو میں نے انہیں کہا جی دین کی بات ہر جگہ پہنچانے کا شوق ہے مجھے۔ تو کہتے ہیں ہر اسٹیج کے تقاضے پورے کرنے آتے ہو تو جایا کرو، اگر نہ منہ بند کر کے اپنے کمرے میں بیٹھا کرو۔ تو میں نہیں پتا کہ جب ٹی وی پر بیٹھے تو آئی کانٹیکٹ ضروری ہوتا ہے، چاہے آگے مرد ہو یا عورت، اگر نہ وہ سمجھتے ہیں اس کے دلیل جھوٹی ہے، اگر نہ وہ سمجھتے ہیں اس کا موقف بھی اچھا نہیں، اگر نہ وہ سمجھتے ہیں اس کو بات ہی نہیں کرنا آتی۔ یہ اصول ہے میڈیا کے کہ جب تک آپ آئی کانٹیکٹ کر کے نظر میں نظر ڈال کے بات نہیں کرتے، چاہے آپ کا مخاطب مرد ہے یا عورت، تب تک آپ ایک کامیاب اسکالر نہیں ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کیونکہ وہ ٹی وی چینل کی بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں پچھلے 40-50 سال سے۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ جانتے ہیں؟ اچھی طرح جانتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو آپ نے خود کال کی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے جیسا بندہ بھی مجبور ہے یہاں پر، اور مجھے بھی دیکھ کر بات کرنا ہوتی ہے، حالانکہ مجھے قرآن بھی یاد ہے، مجھے حدیثیں بھی یاد ہیں، اور میری نیت بھی بد نگاہی کی نہیں ہوتی، اس کے باوجود مجھے دیکھ کر بات کرنا ہوتی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میڈیا پر کامیاب اسکالر بنو تو تمہیں آئی کانٹیکٹ کر کے ہی بات کرنا ہوگی، اور پھر دل ہی دل میں اللہ سے معافی بھی مانگا کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے بغیر میرا چارہ نہیں۔ تب سے لے کر آج تک، یہ 2011 کی بات ہے اور آج 2023 جا رہا ہے، میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں۔ پر یہ سچ ہے کہ جب پروگرام ختم ہوا، میرا چوتھا پروگرام تھا اس ٹی وی پر، تو مجھے ہوسٹ نے بھی کہا
میرے پروڈیوسر نے بھی کہا، ٹی وی دیکھنے والے جو آنر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا بات بہت اچھی کرتے ہو آپ، اور آپ آنکھیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے کہا یہ آئندہ اٹھاؤں گا۔ میں نے اس پر پریکٹس کی کہ میں نے آپ کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر مجھے کیسے دیکھنا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ شرم آتی تھی، اتنی زیادہ جھجک فیل ہوتی تھی، وہ آج بھی ہے، مگر سم ٹائم مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کی نظر میں اتنی حیا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کے لیے بھی پریکٹس کرنا پڑے۔ اتنا حیا نوجوان کی نظر میں ہونا ضروری ہے۔ اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں، اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، مگر جو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت رہے، اسے چاہیے نظر میں حیا پیدا کرے اور سجدہ کرنا کبھی نہ چھوڑے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث المعجم الکبیر کے اندر ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 7840۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تغضن ابصارکم ولا تحفظن فروجکم ولا تقیمن وجوہکم او لتکشفن وجوہکم۔ فرمایا اے عورتوں، تم اپنی نگاہوں کو ضرور نیچا رکھو، اور فرمایا کہ تم اپنی عزتوں کی ضرور حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں۔ وہ بے شک روزانہ پارلر پہ چلے جائیں، وہ روزانہ اپنے سکن کو بہت زیادہ چاہے اوبٹن لگائیں، چاہے وہ فیشل کروانے کے ساتھ ساتھ کچھ مرضی کرتے رہیں، ان کے چہرے پر نور نہیں آ سکتا جب تک آپ کی نظر میں نور نہیں ہے، جب تک آپ کے دل میں حیا اور نظر میں حیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کسوٹی دے دی کہ نظر میں حیا پیدا کرو، مرتے دم تک تم خوبصورت رہو گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نا نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، بزرگ، یہ جو ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لو اور پھر ان کی بیویوں کو دیکھ لو، پرانے دور کے بزرگ ہیں نا، دیکھ لو، اور آج کی نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، اور ایک 70 سالہ بوڑھی عورت کو دیکھ لو۔ 70 سال کی بوڑھی عورت کے چہرے پر 22-26 سالہ نوجوان لڑکی سے زیادہ حسن آج بھی ہے۔ کیوں؟ ان کے چہرے میں جوانی میں حیا تھا، ساری زندگی حیا رہا، اور اس حیا کی بدولت اگر وہ 70 سال کی بھی ہو گئی ہیں، چہرے پر بے شک جھریاں بھی پڑ گئی ہیں، مگر ان کے چہرے آج بھی خوبصورت ہیں۔ یہ میں نے خود آزمایا، دیکھا، تجربہ کیا۔ میری دادی ہیں، اور اسی طرح میری دادی کی بہن ہیں، اسی طرح ہمارے اپنے خاندان میں ایسی بزرگ عورتیں ہیں جن کی عمر 60 65 70 75 80 سال تک 85 سال تک بھی ہے۔ پر یقین جانے آج بھی اگر وہ دھوپ پر بیٹھی ہو نا سردیوں میں، ایسا لگتا ہے کہ خون ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں پوری عورتیں۔ ہاں، ان کی ادا یہ ہے کہ مجھ جیسے جتنے بھی ان کے پوتے نواسے نواسیاں تھے، ہمیشہ وہ انہیں ہمیں کہتی، بیٹا نظر میں حیا رکھنا، بیٹا تیری نظر کبھی بے حیا نہیں ہونی چاہیے، بیٹا تیری نظر میں کبھی بے غیرتی نہ اترے، بیٹا اپنی نظر کو ہمیشہ، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں پنجابی میں ایک جملہ ہے کہ اپنی نظر کو ہمیشہ کڑیالہ ڈال کے رکھنا، کہیں یہ حدوں کو کراس کرنے والی نہ ہو جائے۔ بیٹا جس کی نظر میں حیا ہو، اللہ اس کی عزتیں ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ بیٹا جس کی نظر میں حیا نہ رہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو جو آپ کو اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں نواسوں نواسیوں کو حیا کا حکم دیتے ہیں اور دیتی رہی ہیں، بزرگ مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کے چہروں پر تو نوجوانوں کے چہروں سے زیادہ حسن ہے، آج بھی ہے۔ لہذا ہمارے سیکھنے کے لیے کیا یہ مثال کافی نہیں؟
ہمارے دیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کیا اس طرح کی مثالیں کافی نہیں؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آج ہمیں باقاعدہ عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور نوجوانوں کے چہرے سبحان اللہ نہیں انا للہ ہوئے پڑے ہیں۔ کیوں؟ بد نگاہی کر کر کے اپنے چہروں کے حسن کو ختم کر ڈالا انہوں نے۔ لہذا اے نوجوان مردوں اور عورتوں، اے نوجوان نسل، اپنی نظر میں حیا پیدا کرو تاکہ آپ کو کسی بھی کریم اور فیشن کی ضرورت نہ رہے، اس کے بغیر ہی آپ کو خوبصورت اور حسین نظر آؤ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں اس میں کہ اگر آپ کی نظر میں حیا ہے اور آپ پھر بھی خوبصورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آپ کا چہرہ کالا ہی کیوں نہیں، اگرچہ کسی کا رنگ کالا ہی کیوں نہیں، پر اگر نظر میں حیا ہے پھر بھی وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اچھا یہ میں کیوں کر رہا ہوں بات؟ میرے ساتھ نائجیریا کے، ساؤتھ افریقہ کے اور سینیگال کے بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے رہے ہیں، ہمارے کچھ اساتذہ بھی رہے ہیں، اب تو ہمارے صوفی اسکالر فورم میں پوری دنیا کے صوفیات بھی ہیں، ان کے چہرے خوبصورت ہیں، رنگ بظاہر کالے بھی ہوں، چہرے خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کی نظر محفوظ ہے نا، فتنے سے آپ کا دل پرسکون ہے، اور اگر آپ کی نظر ہر جگہ گھومتی اور پھرتی ہے، فضول میں دیکھتی ہے، آپ کبھی دل کا اور ذہن کا سکون نہیں پا سکتے کہ میرے اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ اس کو کبھی جھٹلا بھی نہیں سکتے، آزما کے دیکھ لو۔ اگلی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، سنن کبریٰ کتاب النکاح باب میں ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 99، حدیث نمبر 99۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اے سوشل میڈیا پر بد نگاہی کرنے والوں، ویڈیو، تصویریں اور ہر طرف بے حیائی پھیلانے والوں اور اس کو دیکھنے والوں اور اسے آگے شیئر کرنے والوں اور اسے لائک اور کمنٹس دینے والوں، میرے نبی کا فرمان سننا۔ جہاں بھی جوان لڑکیاں دیکھو وہاں پر اپنی کتوں کی طرح نظر ان کے پیچھے لگا دینے والے نوجوانوں، میری اس بات کو غور سے سننا، اور نوجوان لڑکیوں کہ جہاں بھی آپ لڑکوں کو دیکھ کر یونیورسٹی میں اور دیگر پروگرامس میں وہاں حدوں کو کراس کر جاتی ہو، یہ میرے نبی کا فرمان غور سے سننا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بھی دیکھنے والے لڑکے یا لڑکی نے، مرد نے یا عورت نے بد نگاہی کی، یا جس بھی عورت نے بد نگاہی جان بوجھ کر کروائی، ان دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک ہوتا ہے بد نگاہی کرنا، ایک ہوتا ہے کروانا جان بوجھ کے، اپنی زیب و زینت کو شو کرنا، ظاہر کرنا۔ تو شو کرنے والی عورتیں اور مرد بھی، اور اپنی زیب و زینت کو شو کرنے اور اپنی زیب و زینت شو کرنے کے بعد ان کو دیکھنے والے مرد جو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں پر اللہ کی لعنت۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کس طرح ہمیں حیا کا درس دے رہا ہے۔ آج کل ہماری نگاہیں محفوظ نہیں، یہی وجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کردار محفوظ نہیں رہے، کردار مضبوط نہیں رہے۔ لہذا آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم بد نگاہی نہیں کریں گے، ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہم شیطان کے اس وار سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ میں آپ کو آخری حدیث سنا کے پھر اجازت چاہتا ہوں، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا بزرگوں کی حوصلے کی، مجھے یاد آ گئے جناب چودھری افتخار صاحب یاد آ گئے، اسی طرح ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی سہیل صاحب، یہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت سفید داڑیاں، میں جب چودھری صاحب کو دیکھ کر
پختہ ہوا چہرہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پختہ ہے، نورانی چہرہ. اسی طرح حاجی سہیل صاحب کو دیکھتا ہوں، یہ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، ان کی کسی نہیں، نہ ہی مجھے ان سے کوئی لالچ ہے. وہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں باہر، خدا کی قسم ان کو چہروں کو دیکھو نا، دل کرتا ہے دیکھتے رہو، دل کرتا ہے ان کو جا کے پیار کر لو، دل کرتا ہے ان کو سینے سے لگا. اتنے سونے بزرگ، اتنے خوبصورت چہرے، اتنے نورانی چہرے. اللہ تعالیٰ نے چہرہ رنگ بھی خوبصورت دیا ہے. چودھری افتخار صاحب کو میں جب بھی ملا کرتا تھا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ نا منہ کی تعریف بالکل پسند نہیں کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ میں ان کے منہ پر تعریف کرتا ہی نہیں تھا. آج وہ نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو میں ان کے بارے میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ حقیقت اور سچ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. تو یہ جو نورانی چہرے ہیں ان کی طرف دیکھ کر ہی سبق حاصل کر لو کہ یہ اپنی نظر میں حیا والے لوگ ہیں، یہ کردار والے لوگ ہیں، یہ شرم والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ نے ان کے بڑھاپے کو اس قدر عظیم کر دیا ہے کہ یہ بوڑھے ہو کر بھی خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ یہ خوبصورت ہے، اور دل کرتا ہے بندہ ان کو تکتا رہے. تو اے نوجوانوں، حالانکہ بڑھاپے میں نا بندے کی جو جسم اور باڈی ہے وہ پروان چڑھنا چھوڑ دیتی ہے، خون بنتا ہے مگر جوان کی طرح نہیں، اور سرکولیشن آف بلڈ ہوتی ہے مگر 40 سال کی سے کم عمر کے مرد کی طرح نہیں. 40 سال کے بعد بندہ زوال کی طرف جاتا ہے اپنی صحت کو لے کر. یہ بیمار بھی ہیں، یہ پریشان بھی ہیں، ان کو نیند بھی صحیح نہیں آتی، یہ کھانا پینا بھی جوانی سے کم کھاتے پیتے ہیں، اس کے باوجود اتنے سونے، اتنے پیارے، اتنے خوبصورت، اتنے اٹریکٹیو، اتنے نورانی چہرے. سبحان اللہ. اس لیے اے جوانوں، اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی اور کردار کی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو، تاکہ کمزور بھی ہو تب بھی تم خوبصورت نظر آؤ. 6 چیزیں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس روایت سے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تم میرو ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ. اے میرے امتیو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو. تیسری بات ہے وَآتُوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. تیسری چیز ہے فرمایا جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، اس امانت کو اس کے مستحق تک ضرور پہنچانا. اور چوتھی چیز فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب تمہارے ساتھ یعنی تم کسی چیز کا عہد اور قسم کھا لو نا اس کو ضرور پورا کرو، وعدے کو یا قسم کو اس کو کبھی مت توڑنا. اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے کردار کی ضرور حفاظت کرنا. اور آگے 5ویں چیز فرمائی وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچا رکھنا. اور 6 اور آخری چیز فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے باز رکھنا. یہ 6 کام اگر تم نے کر لیے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم پکے جنتی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا نصیب کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.